محمد وعلی محمد صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ جو حصہ ہم نے کل پڑھا تھا اس کے ٹرانسلیشن ترجمے کی میں تکرار کر رہا ہوں، انشاءاللہ آج اس خطبے کو تمام کریں گے اور ایک اور خطبے کا کچھ حصہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ لوگوں نے تفرقہ پردازی پر تو اتفاق کر لیا ہے اور جماعت سے کٹ گئے ہیں، گویا کہ وہ کتاب کے پیشوا ہیں، کتاب ان کی پیشوا نہیں۔ ان کے پاس تو صرف قرآن کا نام رہ گیا ہے اور صرف اس کے خطوط و نقوش کو پہچان سکتے ہیں۔ اس آنے والے دور سے پہلے وہ نیک بندوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا چکے ہوں گے اور اللہ کے متعلق ان کی سچی باتوں کا نام بھی بہتان رکھ دیا ہوگا اور نیکیوں کے بدلے میں انہیں بری سزائیں دی ہوں گی۔ تم سے پہلے لوگوں کی تباہی کا سبب یہ ہے کہ وہ امیدوں کے دامن پھیلاتے رہے اور موت کو نظروں سے اوجھل سمجھا کیے، یہاں تک کہ جب وعدہ کی ہوئی موت آ گئی تو ان کی معذرت کو ٹھکرا دیا گیا اور توبہ اٹھا لی گئی اور مصیبت و بلا ان پر ٹوٹ پڑی۔ اے لوگو، جو اللہ سے نصیحت چاہے اسے ہی توفیق نصیب ہوتی ہے اور جو اس کے ارشادات کو رہنما بنائے وہ سیدھے راستے پر ہو لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ہمسائیگی میں رہنے والا امن و سلامتی میں ہے اور اس کا دشمن خوف و ہراس میں۔ جو اللہ کی عظمت و جلالت کو پہچان لے اسے کسی طرح زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی عظمت کی نمائش کرے، چونکہ جو اس کی عظمت کو پہچان چکے ہیں ان کی رفعت و بلندی اسی میں ہے کہ اس کے آگے جھک جائیں، اور جو اس کی قدرت کو جان چکے ہیں ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ حق سے اس طرح بھڑک نہ اٹھو جس طرح صحیح و سالم خارش زدہ سے یا تندرست بیمار سے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس خطبے کا آخری حصہ انشاءاللہ ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ اس اگلے حصے میں مولا یہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ تم ہدایت کو صحیح طرح سے اس وقت تک نہیں پہچان سکتے جب تک گمراہی کو نہ پہچانو، اور کون اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کا پابند ہے اس کو بھی اس وقت تک نہیں پہچان سکتے ہو جب تک اس کو بھی نہ پہچان لو جس نے اللہ کا عہد توڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ دونوں جو متضاد ہیں، دونوں جو مخالف ہیں۔ ہدایت تمہیں صحیح تب پہچان ہوگی جب گمراہی کا بھی تمہیں پتہ ہو گمراہی کیا ہوتی ہے، ورنہ تو ہو سکتا ہے ہدایت کے نام پر تمہیں کوئی ایسی چیز دے دی جائے جو گمراہی ہو۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے صحیح طرح نہیں پہچان سکتے جب تک گمراہی کو بھی اچھی طرح نہ پہچان۔ اور جو شخص اللہ سے کیے ہوئے عہد کا پابند ہے، اب یہاں مولا کی مراد اپنی ذات بھی ہے اور ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار بھی۔ تم ان کی صحیح، وہ شخص جو خدا کے عہد کا پابند ہے تم اس کو صحیح طرح نہیں پہچان سکتے جب تک اس کو نہ پہچان لو جس نے اللہ کے عہد کو توڑا ہوا، ورنہ تم دونوں میں مکس اپ کرتے رہو۔ وہ کبھی ایک اچھا کام کر دے گا تو تم سمجھو گے وہ بھی تو اچھے کام کرتا ہے، کنفیوز رہو گے۔ لہٰذا اللہ کے عہد کے پابند کو پہچاننے کے لیے
اسے بھی پہچاننا ضروری ہے کہ جو اللہ کے عہد کا پابند نہیں. وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم یہ کہ تم لوگ لن تعرفوا الرشد نہیں پہچان سکتے رشد کو. رشد منزل کی طرف صحیح راستے پر آگے بڑھنا، ترقی کرنا، ارتقاء کرنا، کمال کی طرف بڑھنا، اسے رشد کہتے ہیں. لہذا رشید اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو عقلی اعتبار سے بھی بالغ ہو گیا، سمجھدار. تم رشد کو ہرگز نہیں پہچان سکتے حتی تعرف الذی ترکہ، جب تک کہ تم اس شخص کو نہ پہچان لو جس نے رشد کو ترک کر دیا. عربی زبان میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی. اگر ایک چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کی ضد کا جب نام لیا جائے، اس کی بالکل اپوزٹ چیز کا جب نام لیا جائے تو اس کی پہچان بھی ہو جاتی ہے. یعنی حق کو پہچاننے کے لیے ایک ضروری پہلو یہ ہے کہ باطل کو بھی انسان پہچانتا ہو، ورنہ جب حق کو باطل مکس کر کے پیش کیا جائے گا تو یہ اس میں تشخیص نہیں دے پائے گا. تم ہدایت کو اس وقت تک نہ پہچان سکو گے جب تک اس کے چھوڑنے والے کو نہ پہچان. وَلَن تَأْخُذُوا بِمِيثَاقِ الْكِتَابِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَقَضَهُ، اور تم ہرگز کتاب کے میثاق کو اخذ نہیں کر سکتے، تھام نہیں سکتے. کتاب کا میثاق کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں جن چیزوں کو انجام دینے کا عہد لیا ہے اور جن چیزوں کو ترک کرنے کا عہد لیا، تم اس وقت تک کتاب کے میثاق کو نہیں تھام سکتے جب تک کہ اسے نہ پہچان لو جس نے اسے توڑا ہے، کتاب کے میثاق. ضروری ہے کہ تمہیں توڑنے والے کی بھی شناخت ہو. اس بنا پر تاریخ میں جو شخصیات گزری ہیں ان کے بارے میں حق بیان کرنا ضروری ہے. البتہ توہین اور طعن و تشنیع اور استہزاء، مذاق اڑانا، ان بیہودہ باتوں سے ہٹ کر ضروری ہے کہ جب دو شخصیات مثلا ایک دوسرے کے مد مقابل آئی ہیں تو ضروری ہے کہ تشخیص دیا جائے اور معلوم کیا جائے کہ حق پر کون تھا کس دلیل سے، اور باطل پر کون تھا اور اس کے باطل پر ہونے کی کیا دلیل. تب انسان اپنے لیے واضح اور شفاف چلنے کا راستہ متعین کر سکتا ہے اور اپنے لیے رہنما کا انتخاب بھی کر سکتا ہے. بس فرمایا کہ تم اس وقت تک کتاب کا میثاق تھام نہیں سکتے، یعنی اس مضبوطی پر اس سے عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ اسے نہ پہچان لو جس نے اس کو توڑا ہے، اللہ کی کتاب کے میثاق کو جس نے توڑا ہے. وَلَن تَمَسَّكُوا بِهِ، اور کبھی تم کتاب سے تمسک نہیں کر سکتے. حَتَّى تَعْرِفُ الَّذِي نَبَذَهُ، جب تک کہ اسے نہ پہچان لو جس نے کتاب کو پھینک دیا. کبھی بھی تم قرآن سے تمسک نہیں کر سکتے جب تک کہ اسے نہ پہچان لو جس نے قرآن کو پھینکا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ قرآن کو ترک کرنا کیسے ہوتا ہے، قرآن کریم کو کیسے ترک کیا جاتا ہے. فَالْتَمِسُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ،
پس التماس کرو اس چیز کو ان سے جو اس کے اہل، یعنی خود امیر المؤمنین اور خود اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام. بس یہ چیزیں اگر تم جاننا چاہتے ہو تو پھر تم اس کے لیے رہنمائی لو ان سے جو اس کے اہل، جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں، جو اس کی قابلیت رکھتے ہیں. آپ توجہ فرمائیں، یہ سارا کا سارا معاملہ سنجیدگی کا طلبگار ہے. سارا کا سارا معاملہ چیزوں کو بغور دیکھنے کا طلبگار ہے. بس جو اس کے اہل ہیں ان سے ان چیزوں کی التماس کرو. فَإِنَّهُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ، اس لیے کہ یہ لوگ علم کی زندگی ہیں، یعنی ان کی وجہ سے علم زندہ ہے. ورنہ تو جیسے شروع میں فرمایا تھا باطل ہی باطل پھیل جائے. ان کے زندہ رہنے سے علم زندہ ہے. یہ علم کی زندگی ہے. وَمَوْتُ الْجَهْلِ، اور جہالت کی موت ہے یہ ہستیاں. جہاں یہ ہوں گے، یا ہم یوں کہیں کہ جہاں ان کی تعلیمات اور ہدایات ہوں گی وہاں جہالت زندہ نہیں رہ سکتی. لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی تعلیمات ہوں، موجود ہوں وہاں پر. ہم الذین یخبرکم حکمہم عن علمہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا حکم تمہیں ان کے علم کی خبر دیتا ہے. یعنی تم جب ان کے فیصلوں کو دیکھتے ہو وہ فیصلے خود تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ عالم ہے، ان کو معلوم ہے. ان کے فیصلے جہلاء کے فیصلوں جیسے نہیں ہوتے. وَصَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی خاموشی بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا بولتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں تم سے. یعنی اگر لوگوں کی جہالت سے تنگ آ کر اور لوگوں کی بے قدری سے تنگ آ کر اور لوگوں کی بے وفائی اور عہد شکنی سے تنگ آ کر یہ ہستیاں چپ بھی کر جائیں تو اگر کوئی توجہ کرے تو ان کی چپ میں ان کی بات سن سکتا ہے. ان کی خاموشی بھی اس کو بتائے گی کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیوں خاموش ہو گئے، کس چیز نے انہیں خاموش کرا دیا. وَظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ، اور ان کا ظاہر، یہ وہ لوگ ہیں، وہ ہستی ہیں کہ ان کا ظاہر ان کے باطن کی خبر دیتا ہے. یعنی جیسا ظاہر ہے باطن ویسا ہی ہے ان کا، دو نہیں ہے. اور یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف خبردار کرنے کے لیے کہ بعض لوگ جنہوں نے ظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا لیکن ان کے باطن دین اور ایمان سے خالی تھے، لیکن لوگ ان کے ظاہر کی وجہ سے ان کو مسلمان سمجھتے اور ان کو دین کا مخلص اور پتہ نہیں دین کا لیڈر. وَظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا ظاہر ان کے باطن کی خبر دیتا ہے. لا يخالفون الدین، یہ دین کی مخالفت نہیں کرتے. یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھو گے جہاں ان ہستیوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی. اصلاً معصوم کہتے کسے؟ معصوم کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کی اطاعت میں یا اللہ کے دین کی تبلیغ میں یا اس پر عمل میں خطا نہ کرے. یہ معصوم ہے. لہذا مولا فرما رہے ہیں کہ ان کو اگر پہچاننا ہو تو ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین کی مخالفت نہیں کرتے. ان کے پاس سے کبھی خدا کے دین کی مخالفت نہیں پاؤ گے. کبھی نہیں پاؤ گے کہ تمہیں مثلاً گناہ کی ترغیب دے رہے ہو یا گناہ پر تمہاری حوصلہ افزائی کر رہے ہو اپنی باتوں سے.
کیونکہ تحریف کی جو دین کی تحریف کی شکلیں ہیں ان میں سے ایک خطرناک ترین شکل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شیطان اور شیطان کے جو لشکر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان ہستیوں کے نام پر جھوٹ منسوخ کرتے ہیں اور ایسی باتیں کہ جس میں دین کی بنیادی تعلیمات کو غیر اہم بنا کے پیش کیا گیا ہو۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال دینے لگوں، توجہ کیجیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید پڑھنے پر فقط اسی خطبے میں قرآن کے بارے میں کتنا خبردار کیا گیا۔ قرآن کے نام کے سوا کسی کو نہیں پہچانتے ہوں، قرآن کے رسم الخط کے سوا اور کچھ نہیں جانتے ہوں گے قرآن کے بارے میں۔ تو ابھی چند دن پہلے صلوات پڑھیں محمد والے، میں ریکویسٹ کروں گا توجہ سے سنیں، آپ کو فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں۔ خود قرآن ہو، اہل بیت اطہار کے رسول اللہ کے فرامین ہو، بھرے پڑے قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی تاکید پر، اور ایسا نہ کرنے والا مثلا اللہ کے رسول کی شکایت کے لیے تیار رہے۔ بے شمار فرامین، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے یا سنتے سنتے آپ کے سامنے ایک حدیث آتی ہے، اور وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ہمارا شیعہ اگر اس نے اپنی زندگی میں قرآن کو نہ پڑھا ہو، ہمارا شیعہ اس نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کو نہ پڑھا ہو تو فرشتے قبر میں اس کو قرآن سکھا دیں۔ اب عام طور پہ جب یہ بیان کیا جاتا ہے تو ایک زبردست قسم کی سبحان اللہ ہو سکتا ہے ایک نعرے کے ساتھ بیان کرنے والے کو حاصل ہو جائے، لیکن یہ ان صریح واضح باتوں کے خلاف۔ مثلا آپ مولا کا ایک فرمان لیں اسی نہج البلاغہ میں، اور قرآن کی تو بیسیوں آیات، مولا فرماتے ہیں آج عمل ہے اور حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا، عمل کی مہلت نہیں دی جائے۔ جبکہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو کیونکہ ہمارا شیعہ ہے اس کو قرآن پڑھا دیا جائے گا۔ اس کا سب سے پہلا رزلٹ سننے والے پہ کیا نکلے گا؟ جو قرآن میں دلچسپی نہیں رکھتا، لوڑ ہی کوئی، فرشتے قبر میں ہمیں قرآن سکھا دیں گے۔ یہ ان تمام آیات کی مخالفت میں ہے جو آیات کہتی ہیں کہ یہ کہیں گے اے پروردگار ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دے، ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، ہم وہ نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے، ہم وہ کریں گے جو اچھا عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں اتنی عمر دے دی گئی تھی کہ جس میں اصلاح کرنے والا اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ بس ایک خاص گروپ کے لیے کسی پرائیورٹی کا قائل ہونا، یہ بالکل وہی بات ہے جو جیوز اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ باقی گروپس جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے انہیں کوئی ان کے ساتھ فٹ طریقے سے پیش آئیں گے، وہ سختی سے، لیکن ہماری جو کمیاں ہوں گی ہمیں کنسیشنز دی جائیں گی، ہمیں کہا جائے گا ادھر تمہیں گریس مارکس دے رہے ہیں، ادھر بھی گریس مارکس دے رہے ہیں، بالآخر پاس کر کے نکال دیں۔ خود اس حدیث کا اثر جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ سست ہو جائیں قرآن کے بارے میں۔ آخر کیوں فرمائے معصوم یہ؟ اپنی ہی تاکیدوں کو کیوں کانٹرڈکٹ کریں؟ آیات قرآن جو کہتی ہیں جو کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، وہاں صرف کاٹنا ہے، وہاں پر وہ نہیں ہوگی کہ تمہیں کوئی تمہارے کھاتے میں نیک اعمال ڈالے جائیں، نہیں ہو سکتا۔
پھر خود ہی آ کے اس کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اتنا خطرناک، قرآن کریم کے بارے میں انسان سستی کا شکار ہو جائے۔ آج آپ دیکھتے ہیں اکثریت جو ہے مسلمانوں کی آپ کہہ لیں اور شیعوں کی بھی اکثریت، یہ قرآن مجید کے اندر کیا لکھا ہے اس کے جاننے میں انٹرسٹ نہیں رکھتے، اور جو قصوروار ہے اس میں پکڑا جائے گا، خود عوام بھی اور وہ خواص بھی کہ جن کو اللہ کی کتاب کو قائم کرنا چاہیے تھا، ذہنوں میں لوگوں کے کوٹ کوٹ کے بھرنا چاہیے تھا، سب گنہگار ہیں اس میں۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا آپ یہ حدیث سنا دیں اور وہ مطمئن ہو جائے گا کہ مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو جب قبر میں جاؤں گا فرشتے آئیں گے اور مجھے ناظرہ، تجوید، تفسیر سب پڑھا دیں گے، اور اس کے بعد پھر مجھ سے وہ۔ تو اب اس طرح کی روایات کو کون اس کے بارے میں متوجہ ہوتا ہے؟ ہماری اکثر ذہنیت یہ ہے کہ بس جو سن رہے ہیں اسے قبول کر، اور خاص طور پہ اگر وہ سنائی جانے والی بات ہم پر نہ صرف یہ کہ ذمہ داری کوئی نہ ڈال رہی ہو، بلکہ ذمہ داری کا بوجھ کسی آلریڈی موجود ذمہ داری کا بوجھ بھی ہلکا کر رہی۔ اللہ تو قرآن میں فرمائے کہ جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوں، ادھر سے چھٹی دیجیے، تم نہ بھی کرو تو تمہیں قبر میں بتا دیا جائے گا۔ یہ باتیں آپس میں ملتی جلتی نہیں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور یہیں سے آپ اس بات پر بھی غور فرمائیں کہ اہل بیت اطہار کے 20 فرامین جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ اپنی تلاوت قرآن سے پہچانے جاتے ہیں، وہ کہاں جائے؟ اور یہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں اور پھر امیدوار اس بات کا ہے کہ مجھے دنیا میں کیا ہے، میں قبر میں مجھے سکھا دیں گے، اس نے ائمہ کی ان فرامین پر توجہ کیوں نہیں کی اگر ان کا شیعہ ہے؟ شیعہ یعنی فالوور۔ لہذا ایک محتاط دماغ، ایک تیز دماغ، ایک سنجیدہ دماغ تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر اپنے لیے عمل کے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ میں پڑھوں یا میں اس لیے نہ پڑھوں چونکہ روایت میں آیا کہ قبر میں مجھے قرآن سکھا دیا جائے گا۔ اس قسم کی روایات کو کہ جن کا روایت ہونا ہی مشکوک ہے اپنے مطالب کی وجہ سے، چونکہ آیات قرآن کے لب و لہجے کے بھی مخالف ہے، اور خود فرامین اہل بیت اطہار کے بھی 20 فرامین کے مخالف ہیں، اس کو لے لینا، نہ آیات بیان کرنا سننے والوں، نہ دوسری روایات بیان کرنا، اور لوگوں کے ذہنوں میں قرآن اس روایت کا، سو کالڈ روایت کا نیچرل رزلٹ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو آلریڈی قرآن کے بارے میں سست ہیں ان کو پرواہ ہی نہ، کہ ہمیں تو مسئلہ ہی کوئی، ہمارے تو نمبر لگ جائیں گے، ہمیں تو ایگزامینیشن ہال میں انہوں نے بتا دینا ہے کہ کیا لکھنا تم۔ اس طرح کی چیزیں کبھی بھی ایک ذمہ دار قوم پیدا نہیں کر سکتی۔ ہاں، ذمہ داروں کو بھی غیر ذمہ دار بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لا یخالفون الدین، یہاں سے یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی، یہ ہستیاں دین کی مخالفت نہیں کرتی۔ خدا فرما رہا پڑھو اس قرآن کو، اور یہ آ کر کہیں نہ بھی پڑھا ہمارے شیعوں نے، قبر میں ان کو بتا دیا جائے گا۔ قبر حساب کی جگہ ہے، انہی ہستیوں نے بتایا، اللہ نے بتایا صریح الفاظ میں۔ لوگ کہیں گے ہمیں واپس جانے دے، اللہ کہے گا نہیں جا سکتے، تمہیں ہم نے اتنی عمر دی تھی جس میں جس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا تھا کر سکتا تھا، اب اجازت نہیں۔ یہ ہستیاں دین کی مخالفت نہیں کرتی، ولا یختلفون فیہ، اور نہ ہی دین کے بارے میں اختلاف کرتے۔
اختلاف کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک جہالت، کم علمی، اور دوسرا وہ چیز انسان حاصل کرنے کی خواہش کرے جو اس کی نہیں بنتی، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ پہلا سبب ان میں موجود نہیں ہے، کم علمی والا، لہذا اس لیے بھی ان کا اختلاف نہیں ہوتا۔ اور البتہ یہ یاد رکھیں، بیت کی جو کتابوں میں روایات آئی ہیں اس میں آپ کو الا ماشاء اللہ اختلاف ملے گا روایات، اور جن لوگوں نے وہ نہیں پرکھا ان کو اور نہیں سمجھا ان کو کہ کون سی ٹھیک ہے کون سی غلط، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، کہا کہ یہ تو اہل بیت کا اپنا آپس میں اختلاف ہے، ہم کیسے ان کو فالو کریں۔ روایات کے بارے میں اندھی نگاہ ہونا کہ جو بھی لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، جو بھی لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، بعض دفعہ پھر کس کا موجب بنا کہ آپس میں جو ٹکراتی ہوئی باتیں تھی ائمہ کی، انہوں نے کہا یہ تو آپس میں ان کا اختلاف ہوا، ان کی تو رائے آپس میں نہیں ملتی، تو پھر ہم کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سب کا فرمانے جیسا ہوتا ہے، مذہب چھوڑ دیا۔ لہذا جس چیز میں کوئی شک نہیں ہے سارے کے سارے صحیح ہونے میں، وہ قرآن ہے۔ جو روایات کا مسئلہ ہے ان کو بالآخر پرکھا جانا چاہیے، اور اس پرکھنے کا سب سے بنیادی جو معیار ہے وہ جو ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے وہ خود قرآن کریم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دوسرا سبب اختلاف کا کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک نوکری ہے اور 8-10 اس کے امیدوار ہیں، ایک سیٹ ہے 8-10 امیدوار ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے مجھے ملے، یہ ہر کوئی چاہتا ہے مجھے ملے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا میری بنتی ہے یا نہیں بنتی، یا یہ دیکھا جائے کہ ہم میں سے کون سب سے زیادہ اس کا حقدار۔ جب یہ نہیں دیکھا جاتا پھر تجاوز اور اختلاف وجود میں آتا ہے۔ تو اس اختلاف کے سبب سے بھی اہل بیت اطہار پاک ہے، بس نہ دین کی مخالفت کرتے نہ دین کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، دین کی باتوں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا۔ فَهُوَ بَيْنَهُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ، پس وہ یعنی دین، اللہ کا دین، بینہم ان کے درمیان، یعنی ان تمام ہستیوں کے درمیان۔ اب دیکھیں دین کا مقام کیا ہے کہ ان اہل بیت اطہار کے درمیان اللہ کا دین شاہد، گواہ ہے، صادق، سچا گواہ۔ کیا مطلب؟ اہل بیت اطہار یہ دیکھتے ہیں کہ دین کیا کہہ رہا ہے، مخالفت نہیں کرتے اس کی، دین کی تعلیمات اہل بیت اطہار کی صداقت پر گواہ ہے، ان کا کوئی عمل، ان کی کوئی بات دین کے مخالف تمہیں نہیں ملے گی، اور نہ ہی تمہیں اختلاف ملے گا۔ البتہ اختلاف کتابوں میں بالکل ہے، کتابوں میں جو روایات آئی ہیں ان میں اختلاف بالکل پایا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک چیز غلط ہے، صحیح ایک ہی چیز ہے۔ اب وہ عالم کا کام ہے، وہ حدیث کیسے پرکھی جائے، کن کن معیاروں پر احادیث کو پرکھا جاتا ہے، ان سے پرکھ کر لائے گا، اور پھر جس کو رد کرنا ہے اسے رد کرے گا، جسے قبول کرنا ہے اسے قبول کرے گا۔ لہذا آپ اگر احادیث کی دنیا میں داخل ہوں گے اور تو آپ دیکھیں گے کہ جب علماء بحث کرتے ہیں اور دو روایتوں کو لے کر آتے ہیں جو آپس میں بالکل ایک دوسرے کی مخالف ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ روایت ان دلائل کی بنیاد پر مردود ہے۔ مردود یعنی رد کر دی جائے گی، رد شدہ ہے،
اور یہ جو دوسری روایت ہے جو اس کے مد مقابل ہے، یہ ان دلائل کی بنا پر قابل قبول ہے، اور ان معیارات میں سب سے ٹاپ پر مخالفت قرآن، یعنی دو روایتیں ہیں، ان میں سے پہلے یہ دیکھا جائے گا قرآن کی مخالف کون ہے، اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور جو قرآن کی مخالف نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، اور باقی بھی پھر اس کے بعد چیزیں آتی ہیں، سند آتی ہے، متن اور فلان اور بہت ساری چیزیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو وہ یعنی دین ان کے درمیان ایک سچا گواہ ہے، و صامت ناطق، ایک ایسا خاموش ہے جو بول رہا ہے، یعنی دین کی اپنی زبان کوئی نہیں، دین خاموش ہے، لیکن اہل بیت اطہار سے گویا وہ بول رہا ہے، اور اہل بیت اطہار گویا اس کو سن رہے ہیں۔ اتنا قریبی تعلق اور رشتہ اللہ کے دین میں، اور اوپر بیان ہو چکا قرآن میں اور اہل بیت میں، کہ یہ دونوں کوئی ان کو پناہ نہیں دے گا، لوگوں میں ہوتے ہوئے لوگوں میں نہیں ہوں گے، پر بتا چکے۔ اور یہاں پر اوور آل دین کا تعلق، اسلام کا تعلق اہل بیت اطہار سے، کہ یہ ان کے درمیان سچا گواہ اور ایسا خاموش کہ جو بول رہا ہے۔ آج جو ہم نے یہ عربی عبارت پڑھی ہے، اس کے ترجمے کو مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کے ترجمے کو آپ کے سامنے میں ریپیٹ کر رہا ہوں پڑھ کے۔ تم ہدایت کو اس وقت تک نہ پہچان سکو گے جب تک اس کے چھوڑنے والوں کو نہ پہچانو۔ بس یہ دونوں طرف توجہ ہونی چاہیے بندی، یعنی حق کو بھی پہچاننا ہے، باطل کو بھی پہچاننا ہے، تاکہ حق کے نام پہ دھوکہ نہ کھائے۔ جب باطل کی بھی شناخت ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسئلہ یہاں پر حق کے اندر باطل کو مکس کر دیا گیا۔ ایک بندہ بڑا اپنے آپ کو حق پرست بنا کے پیش کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بندہ دھوکہ کھا جائے، لیکن اگر باطل کی صفات کی علامات کی شناخت ہوگی تو جیسے ہی اس میں اسے دیکھے گا سمجھ جائے گا کہ یہ فراڈیا ہے، یہ دکھاوے کے لیے تو حق کا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر صفات وہ ہیں کہ جو حق میں نہیں ہوتی۔ یہ بہت قیمتی بات ہے، یہ بہت قیمتی بات ہے، اگر ہم اس کو سمجھ پائیں تو شخصیات کی شناخت ہوتی ہے اس سے۔ اور چونکہ مولا خود مبتلا تھے اس مشکل میں، مولا کی مشکل کیا تھی؟ دیکھیں اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی کے زمانے میں مشکلات بہت تھی، لیکن ایک مشکل جو نہیں تھی وہ یہ تھی کہ اس معاشرے میں سب کے نزدیک بالآخر اتھارٹی رسول اللہ تھا۔ رسول اللہ جب کوئی بات کر دیتے تھے حرف آخر ہوتی تھی، نہ ماننے والا منافق ہوتا تھا، نہ ماننے والا کافر ہوتا تھا۔ اگرچہ اس معاملے میں مشکلات تھی، بعض اوقات لوگ سستی کرتے تھے، نہیں مانتے تھے فلان، لیکن کسی کی یہ جرأت نہیں تھی کہ رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں آ کے رائے دے دے۔ اللہ کے نبی ایک بات فرما دے، ٹھیک ہے گھر میں بیٹھے نافرمانی کر رہے، نہیں آ رہا، سستی کر رہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی آئے اور کہے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اس کے مقابلے میں میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جرأت کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ مشکل علی علیہ السلام کو سخت ترین طریقے سے درپیش تھا۔ وہ ایک بات کرتے ہیں، لوگ اس بات کو اٹھا کے اور لیبارٹریوں میں چیک کروانے چل پڑتے کہ علی نے یہ بات ٹھیک کی، جذباتی آدمی ہے، سمجھدار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے بہادر ہے، تو یہ کیوں نہیں تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیتا، کیوں اتنی سختی کر رہا ہے، اور اس سے جا کے رائے لیتے۔ یہ مولا علی کی مشکل تھی، اور اس مشکل نے ایک بڑا کردار ادا کیا۔ علی جیسی عالم، شجاع اور دین کا بہترین فہم رکھنے والی شخصیت ظاہری طور پر اس دنیا میں اپنے اہداف تک نہیں پہنچ سکتی، اور کچھ پست فہم اور پست صفات لوگ
آج بھی کہتے ہیں علی کا دور تو فتنوں کا دور. پہلے 3 خلفاء کے دور کی تعریف کریں گے کرو، لیکن علی کے علیہ السلام کے دور پہ آگے کیا کہیں گے؟ فتنوں کا دور ہے، اس کو اتنا آئیڈیل دور نہیں کیا کہا جا سکتا. یہ بتاؤ فتنے کس نے برپا کی؟ یعنی تم فتنہ برپا کرنے والوں کے جرم کو علی کے کھاتے میں ڈالتے ہو. اگر یہ فتنہ گر فتنے نہ کرتے تو علی کیا رسول اللہ کی امت کو دنیا پرست بنا دیتے، گمراہ کر دیتے. علی کی زندگی میں کون سے تم نے مال و دولت کے ڈھیر دیکھے ہیں؟ علی کی زندگی میں تم نے کون سا بے تقوی کام دیکھا ہے؟ دوسروں کے جرموں کو علی کے کھاتے میں ڈال کر اور اس تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت کو مزید مظلوم بناتے. لہذا مولا یہ فرما رہے ہیں کہ تم ہدایت کو اس وقت تک نہ پہچان سکو گے جب تک اس کے چھوڑنے والوں کو نہ پہچان، اور قرآن کے عہد و پیمان کے پابند نہ رہ سکو گے جب تک کہ اس کو توڑنے والوں کو نہ جانو. اس کو بھی جانو، نہ کہ میں نے قرآن کا پابند کیسے رہنا ہے، اسے بھی ڈھونڈو تاریخ میں جنہوں نے توڑا اس پیمان. تب تمہارے پر پوری پکچر کلیئر اور واضح ہوگی، شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہو. اور اس سے وابستہ نہیں رہ سکتے، یعنی قرآن سے، قرآن کے میثاق سے، قرآن سے تمسک نہیں کر سکتے جب تک اسے دور پھینکنے والے کی شناخت نہ کر، اسے بھی پہچان. تب تمہیں پتہ چلے گا قرآن سے تمسک کیسے ہوتا ہے. اگر اس کو نہیں پہچانو گے، وہ بھی قرآن سے تمسک کرنے والا بن کے آ جائے گا اور تمہیں دھوکہ دے گا. اور ہو سکتا ہے اس کا میک اپ زیادہ خوبصورت ہو، تمہیں پسند آئے اور تم حق کو چھوڑ دو، کیونکہ حق کو اتنا میک اپ کا شوق نہیں ہے. وہ جیسا ہے ویسے ہی آتا ہے. باطل زیادہ چمک دمک اور شور مچا کر آتا ہے. حق کا جو ہدایت والے ہیں انہی سے ہدایت طلب کرو، وہی علم کی زندگی اور جہالت کی موت ہے. وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا دیا ہوا ہر حکم ان کے علم کا اور ان کی خاموشی ان کی گویائی کا پتہ دے رہی ہے. ان کی خاموشی بھی بول رہی ہے کہ ہم کیوں چپ ہیں، اور ان کا ظاہر ان کے باطن کا آئینہ دار ہے. وہ نہ دین کی مخالفت کرتے ہیں نہ اس کے بارے میں باہم اختلاف رکھتے ہیں. دین ان کے سامنے ایک سچا گواہ ہے اور ایک ایسا بے زبان جو بول رہا ہے، اور اہل بیت اطہار اس کے بول سن رہے ہیں اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں. لہذا نہ اس کی مخالفت کرتے نہ اس سے اختلاف کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ خطبہ جو خطبہ نمبر 145 تھا، 145، یہ نہج البلاغہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ نہج البلاغہ کے جو مفتی جعفر حسین کا ترجمہ ہے، اور یہ چھاپی ہے مرکز افکار اسلامی والوں، مرکز افکار اسلامی. تو یہ جو خطبات کی نمبرنگ ہے میں اس کے مطابق بتا رہا ہوں، چونکہ بعض جو پبلشر ہوتے ہیں ان کو جو چھاپتے ہیں جس نسخے سے، یہ نمبرز تبدیل آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو مرکز افکار اسلامی کی یہ چھپی ہوئی یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، اور ترجمہ ہے مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی علیہ کا. خطبہ نمبر 145 تھا جو ہم نے پڑھا. اگلا خطبہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ اس کتاب کے مطابق خطبہ نمبر 174 ہے، 174. یہ بھی آپ کو ہم نے پہلے بھی انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا، اشارہ کیا تھا کہ نہج البلاغہ میں 3 چیزیں، 3 حصے ہیں اس کے. پہلا حصہ مولا کے خطبات پر مشتمل ہے. دوسرا مولا کے مکتوبات، جو خط بھیجے یا وصیتیں لکھی یا ہدایات لکھی، انہیں مکتوبات کہتے ہیں. اور تیسرا حصہ اسے کہا جاتا ہے کلمات قصار، یعنی چھوٹے چھوٹے جملے، مختصر جملے.
کلمات یعنی واضح معنی، قصار یعنی چھوٹے. قرآن کے آخر میں جو صورتیں ہیں انہیں قصار السور کہتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں. البتہ ہمارے لیے وہ بھی بڑی ہوگی چونکہ ہمارا اس سے لین دین کم ہی ہے. ہمارے لیے تو کوئی اگر کسی نماز میں ہم جن صورتوں سے ہم مانوس نہیں ہیں وہی پڑھ دیں، ٹھیک ہے، تو ہال پڑھ جاتا ہے بھی کتنی لمبی ہوگی، حالانکہ آدھے صفحے کی بھی نہیں ہوتی. پھر بھی چونکہ یہ تجربہ ہمیں کئی جگہوں پہ ہوا ہے، آغا صاحب آپ بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، 4 لائنوں کی نہیں ہوتی. لیکن انا اعطینا اور قل هو اللہ اور انا انزلنا، اس کے علاوہ قرآن مجید کے ساتھ کوئی جان پہچان، کوئی انس، کوئی مانوسیت ہے ہی. سورہ مثال کے طور پر جناب کوئی تلاوت کر دے سورہ شمس، سورہ اعلیٰ، یہ بھی تھوڑی بہت چونکہ پڑھی جاتی ہیں برداشت ہو جاتی ہیں. لیکن وہ صورتیں کہ جو ایسے لگتا ہے کہ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں کبھی نماز میں پڑھنے سے، وہ کوئی پڑھ دے، ایک دفعہ پڑھ دے تو یہ مولوی بڑی لمبی نماز پڑھا ہے. لمبی نماز سے بوجھ لگتا ہے، لمبی فلم سے بوجھ نہیں لگتا، لمبی پتہ نہیں کس کس چیز سے بوجھ نہیں لگتا، لیکن لمبی نماز سے ہو جاتا. امام جماعت کو یہ ہے کہ جماعت میں جو کمزور ترین بندہ ہے اس کا لحاظ رکھے، کوئی شک نہیں. لیکن اب جو صحت مند ہے وہ بھی انا تو انا سے آگے بھی کمزور پڑ جاتا ہے. وہ کمزور تھے یعنی بہت لمبا کام نہ کر رہے، سورۃ البقرہ نہ پڑھنا شروع کر. ایک بہرحال کسی اور موقع پر بیان کروں گا. ہم اس خطبے کا آغاز کر لیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ خطبات ہو یا مکتوبات ہو یا کلمات قصار ہو، جو نقطہ آپ کو بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ مکمل کلام نہیں ہے مولانا. خطبے بھی مکمل خطبے نہیں ہیں. بیچ میں سے سید رضی رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے کہ اقتباسات لیے ہوں، مکتوبات کے بھی اور خطبات کے بھی، اور کلمات قصار تو ہے ہی ایکسٹریکٹس. اقتباس ایکسٹریکٹ کو کہتے ہیں، یعنی پورے کلام میں سے ایک حصہ لے لینا. تو جو ان کو مکمل دیکھنا چاہے تو جتنے خطبے اور مکتوبات اور کلمات ہیں نہج البلاغہ میں، ان کے ریفرنسز بھی موجود ہیں کہ سید رضی نے یہ خطبہ کون سی کتاب سے لیا ہے. پس نہج البلاغہ بذات خود ریفرنس بکس میں سے نہیں ہے، چونکہ اس کا ریفرنس بک کسے کہتے ہیں کہ جس کے آگے اور کوئی کتاب نہ ہو. مثلا آج میں ایک کتاب لکھتا ہوں، اس میں ایک حدیث لے کر آتا ہوں، میرے لیے ضروری ہے کہ میں لکھوں یہ حدیث میں نے کہاں سے، کس کتاب سے، ٹھیک ہے. پھر ایک محقق اس کو چیک کرے گا کہ یہ حدیث اسی طرح اس کتاب میں ہے. ایک دوسرا پھر اس کی سند اور دیگر چیزیں. یہ خود ایک علم ہے، خود ایک سنجیدہ وقت طلب کرنے والی چیز ہے کہ جو متاسفانہ دین کے بارے میں ہمارا سست مزاج جو ہے اس نے ان چیزوں کو گم کر دیا. ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. صرف حدیث جو ثواب کی اور جنت میں پہنچا رہی ہو کہتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، اور وہ حدیث کہ جس میں کوئی ذمہ داری گردن پہ ڈالی جا رہی ہو اس سے بیزاری دل میں پیدا ہوتی ہے. یہ عام مزاج بن گیا لوگوں. آج فجر کے وقت کہیں پر مولا کی شہادت کی مجلس پڑھنی تھی، تو جب ہم باہر نکلے مجلس کے بعد تو ہمیں بتایا گیا کہ باہر کوئی بندہ جو مجلس کے اندر ہی تھا، مجلس کے دوران باہر نکلے تو باہر ایک بندہ اس مسجد کی انتظامیہ والے صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہ کیا شروع کر، میں مولا کی وصیت سنا رہا تھا. تو کہہ رہا تھا کوئی علی علی ہوتے ہیں، کوئی علی علی کرتے، کوئی ماتم کرتے اور جاتے یہاں، یہ کیا شروع کرتے. یہ وہ ہے کہ جو علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. آخری وقت میں مولا نے کیا وصیت فرمائی، بیزار ہے اس سے، ایسا ایڈکٹ ہوا ہے کچھ خاص چیزوں کا کہ اس ایڈکشن کے علاوہ اسے علی کی بھی کوئی چیز پسند نہیں ہے. اس
اس نشے کے سوا اسے اور کوئی چیز پسند نہیں آتی۔ حالانکہ مولا علی کی وصیت ہے آخری وقت انسانوں کو جو علی سے محبت کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو تو دل کے کان بھی کھول کے سننا چاہیے، لیکن وہ باہر نکل کے بیزاری سے کہہ رہے ہیں یار یہ کیا آپ نے شروع کرا دیا، علی علی کرتے ماتم کرتے پھر جاتے ہیں یہاں سے ختم کرتے بات۔ اس مزاج بنانے کے کون ذمہ دار ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں۔ یعنی جو علی سے محبت کرنے والے ان کو بھی علی کا کلام سننے کا دل نہیں کرتا، دوسروں کو تو چھوڑ دیں، دوسروں کو تو چھوڑ دیں۔ خطبہ نمبر 174 مولا فرماتے ہیں انتفعوا ببیان اللہ، اللہ کے بیان سے نفع حاصل کرو، یعنی اللہ کا بیان تمہارے پاس موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ وَاتَّعِذُوا بِمَوَاعِظِ اللہ، اور اللہ نے جو تمہیں مواعظ، موعظہ کی جمع ہے، موعظہ وعظ نصیحت ہی کو کہتے ہیں جس میں سمجھایا جاتا ہے، اللہ کے مواعظ سے موعظہ حاصل کرو، اللہ کے بیان سے نفع حاصل کرو اور اللہ کی نصیحتوں سے فائدہ حاصل کرو، اللہ کے مواعظ سے۔ وَقْبَلُوا نصیحت اللہ، اور قبول کرو اللہ کی نصیحت۔ یہ بھی سب قرآن کے بارے میں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اتنی تاکیدیں اور ابھی اگلے جملے میں، اور پھر کہے کہ ہمارے شیعہ نے قرآن نہ بھی پڑھا ہوا تو قبر میں اس کو فرشتے سکھا دیں۔ کہاں سے سین قبول کیسے کرتا ہے؟ تبھی قبول کرتا ہے جب نہ قرآن کی طرف توجہ ہو، نہ ائمہ اہل بیت اطہار کی فرامین کی طرف صحیح طرح توجہ ہو، بس پیکج اچھا مل رہا ہے۔ اب دیکھیں مولا کیا فرما رہے ہیں اس کے بعد۔ یہ فرمایا کہ اللہ کے بیان سے نفع لو، اللہ کے مواعظ کو قبول کرو اور اللہ کی نصیحت کو قبول کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْذَرَ إِلَيْكُمْ بِالْجَلِيَّةِ، اس لیے کہ بے شک اللہ نے تمہارے عذر ختم کر دیے، کہ تم کوئی ایکسکیوز پیش کر سکو، اللہ نے ختم کر دیے۔ کس کے ذریعے؟ بالجلیہ، جلی نصیحتیں کر، جلی بیان کے ذریعے سے، یعنی اللہ نے اتنا روشن اپنی بات کو بیان کیا ہے کہ اس کے بعد کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ جو اللہ کو پیش کرے اور کہے میں نے یہ نہیں پڑھا، لیکن قبر میں سکھا دیا جائے، دنیا میں نہ پڑھو۔ اس طرح آپس میں مکس اپ کر کے کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے جلیہ، جلی سے، جلی اپوزٹ ہے خفی کا، خفی چھپا ہوا، جلی بالکل واضح اور روشن سامنے۔ اللہ نے جلی یعنی واضح دلائل کی تمہارے سامنے پیش کر کے تمہارے عذر ختم کر دیں۔ تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جو تم اب قرآن کے بعد اللہ کے سامنے پیش کرو کہ ہمیں تو یوں تھا، تو ہمیں تو یوں تھا۔ وَاتَّخَذَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ، اور اللہ نے تم پر حجت تمام کر دی ہے اس قرآن کے ذریعے سے۔ اتمام حجت یعنی میری طرف سے جو تمہیں بتایا جانا تھا وہ میں نے بتا دیا، اب تم کہو کہ ہمیں نہیں پتا تھا اس قرآن کے ہوتے ہوئے، تو کسی کی ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہوگی۔ بَيَّنَ لَكُمْ، اور یہ حجت کس طرح واضح بیان کی ہے اللہ نے، کس طرح جلی دلائل پیش کیے۔ وَبَيَّنَ لَكُمْ مَحَابَّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ، اور اللہ نے تمہیں واضح کر دیے، واضح طور پر بیان کر دیے وہ اعمال جو اللہ کو پسند ہے۔ محاب وہی محبت سے، حب سے، من الاعمال وہ اعمال جن سے اللہ کو محبت ہے، اللہ پسند کرتا ہے، اللہ نے وہ اعمال بتا دیے۔ وَمَكَارِهُ مِنْهَا، اور وہ اعمال بھی بتا دیے کہ جو اللہ کو مکروہ ہے اللہ کے نزدیک، یا مکروہ سے وہ مستحب مکروہ والا مراد نہیں ہے، اللہ کے لیے اس میں حرام بھی شامل ہے، وہ مکروہ سب شامل ہے۔ وہ اعمال جو اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ نے وہ بھی واضح کر دی۔ جو قرآن میں باتیں بیان کر دی گئی ہیں، تم قیامت کے دن آ کر کہو کہ یا اللہ ہمارا یہ عذر ہے، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ حجت وہ بات ہے جو اللہ نے تمہارے سامنے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے۔
لِتَتَّبِعُوا هَٰذِهِ وَتَجْتَنِبُوا هَٰذِهِ، تاکہ تم ان کی پیروی کرو اور ان سے اجتناب کرو۔ یعنی جو اللہ نے بیان کر دیا کہ اس کے پسندیدہ اعمال ہیں، کس لیے بیان کیا ہے؟ تاکہ تم ان کو فالو کرو، انجام دو، اور جو اس نے بیان کر دیا اسے پسند نہیں، ان سے اجتناب کرو، ان سے دور رہو۔ اور یہ آخری جملے کے طور پر فَإِنَّ رسول اللہ، پھر مولا اپنی بات کی دلیل کے طور پر، تاکید کے طور پر اللہ کے رسول کا فرمان لے کر آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول، اس لیے کہ اللہ کا رسول فرمایا کرتے تھے۔ کان یقول ایک بار کا نہیں ہوتا، فرمایا کرتے تھے۔ یہ فرمایا کرتے تھے اشارہ ہے کہ ایسی اہم بات تھی کہ بار بار ریپیٹ کرتے تھے، یاد دہانی کرواتے تھے کہ یہ بات لوگوں کو بھول نہ جائے۔ اور وہ بات کیا تھی؟ اللہ کے نبی کیا فرمایا کرتے تھے؟ ان الجنت حفت بالمکارہ، جنت ناگواریوں میں گھری ہوئی ہے۔ یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے تمہیں ایسے کام کرنے پڑیں گے جو تمہارے لیے ناگوار ہیں، تمہاری لذتوں کے، تمہاری عیاشیوں کے خلاف ہیں، جو تمہاری خواہشات ہیں ان کو کنٹرول میں رکھے بغیر تم جنت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک دفعہ نہیں، ریپیٹ کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے ان الجنت حفت بالمکارہ، مکارہ مکروہ کی جمع ہے، حفت گھری ہوئی، یقیناً جنت گھری ہوئی ہے ناپسندیدہ چیزوں، یعنی جو کرنے کا تمہارا دل نہیں کرتا، کرنا ہے تمہیں تب جنت تک پہنچو گے۔ وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، اور جہنم گھری ہوئی ہے شہوات میں، چرتے 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 مزے کرتے 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 کہاں پہنچو گے؟ جہنم میں پہنچو گے۔ یعنی وہ جو تمہاری خواہشات ہیں، البتہ مراد ہمیشہ یہاں پر وہ خواہشات ہوتی ہیں جو حرام قرار دی گئی، ورنہ حلال کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنت ناگواریوں میں گھری ہوئی ہے اور دوزخ خواہشات میں گھرا ہوا ہے۔ شہوت عربی زبان میں شدید خواہش کو کہتے ہیں، جو انسان کو کھینچے اور اپنا تقاضا پورا کرنے کی طرف لے جانے کی کوشش کرے، کیونکہ خواہش ایک کمزور سی خواہش بھی ہو سکتی ہے جو انسان کے اندر کوئی حرکت پیدا نہ کرے، لیکن شہوت شدید خواہش کو کہتے ہیں کہ جو پھر انسان سے بالآخر کروا دیتی ہے وہ کام۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو شہوات ہیں یہ ان کے آگے دوزخ ہے، دوزخ ان سے گھری ہوئی ہے۔ یعنی جیسے وہ دانہ نہیں پھینکا ہوتا شکاری نے اور جال چھپایا ہوتا، اس طرح شہوات ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے جاؤ گے جہنم۔ اور جنت حفت بالمکارہ، جب تک تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ اپنی خواہش کو، ناجائز خواہش کو کنٹرول کر سکو اور اللہ کی اطاعت کے لیے خود کو زحمت میں ڈال سکو، جنت کا خیال دل میں نہ لاؤ۔ باقی ہوائی بات ہے، یوں کر لو تو جنت اور یوں کر لو تو جنت، یہ ہوائی بات ہے۔ یہ تحریف کے نزدیک تر ہے بجائے اس کے کہ حق کے نزدیک تر ہو۔ حق وہی ہے کہ جو اللہ نے بیان کر دیا اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں بیان کر دیا۔ تو آج کے درس کو ہم اس خطبے کے اسی حصے پر تمام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل اسی ٹائم پر 4 سے 5 اس خطبے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ہمیں بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے فرامین کے بارے میں ہمارے دلوں میں اے پروردگار شوق پیدا فرما، اور ہمیں جیسے ہم اپنی دنیا کے معاملات کو سنجیدہ لیتے ہیں، پروردگار ان معاملات میں بھی ہمیں ان دنیا کے معاملات سے بڑھ کر سنجیدگی عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔